السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان پہلے فوج سے مایوس ہوئے، اب حالات سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس حکومت کو گرا نہیں پائیں گے اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ دوسرے لانگ مارچ کی عمران خان صاحب کی تیاری کتنی ہے، کب لانگ مارچ کریں گے اور حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیا انتظامات کر رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب، پہلا خطاب قوم سے جس میں انہوں نے ریلیف دیا قوم کو، کتنا ایک ریلیف دیا اور کتنی مہنگائی ہوگی، یہ سارے معاملات، اور آغاز میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کے خطاب سے ہی کرتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے آج اپنے صحافیوں سے ملاقات کر کے کیا کیا اعتراف کیا ہے، اور صحافیوں نے، ملاقات کرنے والے صحافیوں نے کیا اندازہ لگایا۔ یعنی جو صحافی ملاقات کر کے آئے، دور دور سے چل کر گئے، پشاور میں عمران خان سے ملاقات کی، ان صحافیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے ان کو کیوں بلایا تھا، مقصد کیا تھا۔ ایک سے زیادہ صحافیوں سے بات ہوئی اور ان سے پوچھا کہ جی مقصد آپ کو کیا لگا، کہ کیا تھا، تو انہوں نے بتایا سوائے اس کے کہ دھرنا کیوں ناکام ہوا، لانگ مارچ کیوں ناکام ہوا، وہ کس بات سے ڈر گئے تھے۔ جس بات سے عمران خان صاحب ڈر گئے تھے اس کی ایک ویڈیو ہے، ویژول ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب۔ وزیر اعظم کے خطاب کو لے کر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، اب وزیر اعظم کے خطاب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے 28 ارب کا جو پیکیج کا اعلان کیا ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر۔ جس طرح کی مہنگائی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہونے جا رہی ہے، ہو چکی ہے، 30 روپے ابھی بڑھائے ہیں، 30 روپے اور بڑھائیں گے اور بجٹ میں اس کے اثرات اور آئیں گے، تو یہ مہنگائی جو ہے وہ غریب کو تو فی الحال جو ہے وہ دبا کر وہ کیا ہوتا ہے، پیس دے گی غریب کو۔ کوئی جو بندہ ایک وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ تو لہذا 28 ارب روپے کا پیکیج، اور صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا 400 روپے دینا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کتنے ہیں پاکستان بھر میں؟ میرے گھر کے راستے میں اور گھر کے علاقے میں، یعنی گڑی شاہ والی سائڈ پر ایک یوٹیلیٹی سٹور ہے اور ایک یہاں پر ہمارے دفتر کے پاس، وہاں سے گزرو تو قطاریں لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، لمبی لمبی لائنیں۔ آٹا خریدنے کے لیے بندہ لائن میں کھڑا ہو یا آٹا خریدنے کے لیے پیسے کمائے، غریب جائے تو کہاں جائے؟ تو ظلم تو ہے غریب کے ساتھ۔ اب شہباز شریف صاحب نے وہ ریلیف جو دیا، جو تقریر کی، اس تقریر سے وزیر اعظم نے جو کیا پہلا خطاب تھا، اس تقریر سے تو میں مطمئن نہیں تھا، لیکن میں اس تقریر کو لے کر اس کے اوپر جو تنقید پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خطاب تو وزیر اعظم، یہ پرومپٹر پر خطاب کیا ہوتا ہے، خطاب تو عمران خان کیا کرتے تھے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، جو شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے متاثر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کارکردگی کے لیے، کام کے لیے شہباز شریف وزیر اعظم ہونا چاہیے اور تقریر کے لیے عمران خان وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یعنی عمران خان صاحب جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہ یہ اسی بات کو لے کر کے جی خطاب تو عمران خان کا، وہ بھئی خطاب سے نکلنا کیا ہوتا تھا، یہ اصل چیز ہے۔ شہباز شریف کا خطاب اس لیے بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ اس میں گالی نہیں تھی، اس میں چور چور کا شور نہیں تھا۔ میں بار بار یہ واضح کر دوں، پہلے بھی کر چکا ہوں کہ میں اس خطاب سے مطمئن نہیں تھا جو ریلیف کے لیے خطاب کیا گیا۔ اس میں کوئی اتنا بڑا لوگوں کو ریلیف نہیں دیا گیا جتنی مہنگائی آ رہی ہے، جتنا طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا یا آ چکا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی بہتر ہے کہ اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے فریش مینڈیٹ لے لیں۔ وہ اس رائے کے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کریں اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ بوائز جو ہیں وہ ہمیں فنیشنگ لائن تک جانے دیں، یعنی ہمیں 2023 تک مدت پوری کرنے دیں، پہلے ہی کسی اتحادی کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ نکل جاؤ اور وہ نکل جائیں۔ تو اس سے پہلے حکومت جو بندوبست کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے جو ریزائن کر گئے ہیں، ان میں سے کچھ حلقوں پر انتخابات کروا کے کوشش کریں گے کہ اپنے لوگ منتخب کروا لیں یا ہو کر منتخب آ جائیں، تاکہ یہ والا خطرہ بھی نہ رہے کہ اتحادی جو ہے وہ 8 10 15 جو ان کا نمبر ہے وہ چھوڑ کر جائیں اور حکومت گر جائے۔ اس کا بندوبست حکومت کر رہی ہے۔ لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ خدشہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ آپ ایک مشکل بجٹ دے دیں اور مشکل بجٹ دینے کے بعد پتہ چلے کہ جی وہ عمران اپنا اتحادی جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر صدر تو بیٹھے ہی ہوئے عارف الوی، ان کو تو یہ حکومت نکال نہیں پائے گی، وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہ اور دھڑن سے حکومت گر جائے۔ مشکل فیصلہ بھی کر لیں، عمران خان صاحب کا جو معاشی بوجھ ہے وہ بھی اٹھا لیں اور حکومت گرا دی جائے۔ تو بہرحال تو لوگوں کو ریلیف چاہیے تھا، جو توقع تھی وہ ریلیف نہیں ملا، اور حکومت ابھی دے بھی نہیں سکتی ابھی، کیونکہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ پوری کرتے کرتے لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ پاکستان وہ عمران خان صاحب کا معاہدہ تھا،
اور میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ حکومت جیسے جیسے کام کرے گی ویسے ویسے پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ حکومت کام ڈھنگ کا کر رہی ہے یا اس پر بھی یہ بھی وہی کر رہی ہے جو عمران خان نے کیا تھا۔ تو ابھی تک تو اس حکومت نے عوام کو، ظاہر ہے ابھی کوئی بڑا فیصلہ کیا ہی نہیں تھا، ایک ہی بڑا فیصلہ کیا، ظاہر ہے وہ مہنگائی بڑھانے کے لیے تھا۔ تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ کیا کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب تھا اس خطاب کو پی ٹی آئی والے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی خطاب تو عمران خان کا، بلکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا پیچھے انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا جلسے میں کہ جی کہتے ہیں شہباز شریف صبح 7 بجے اٹھتا ہے، تو کہتے ہیں میرا مالی صبح 6 بجے اٹھتا ہے، سویرے اٹھنے سے کیا ہوتا ہے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کام کرنے میں نہیں، پروپیگنڈا کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے لوگ پروپیگنڈا، وہ جو عمران خان صاحب کی تقریر تو پروپیگنڈا ہوتی ہے، پروپیگنڈا کا سب سے بڑا ٹول ہوتی ہے، وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لوگ اسی کو پروپیگنڈا کرتے پھرتے، اسی کو پروپیگیٹ کرتے پھرتے۔ تو بہرحال تو شہباز شریف صاحب کے خطاب کے بعد اب طرح طرح کے تبصرے ہیں، اور عمران خان صاحب کا خطاب ان کے چاہنے والوں کو یاد آ رہا ہے کہ وہ کس طرح آستینیں چڑھا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور لمبی لمبی جو ہے وہ بھاشن دیا کرتے تھے۔ اور شہباز شریف صاحب نے خطاب میں کوئی گالی نہیں دی، کسی کو چور نہیں کہا، کسی کو پکڑنے کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا جو اچھی چیز تھی وہ یہ کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ جی آئیں مل کر اس ملک کو اس بحران سے نکالتے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے مذاکرات کی بھی پیشکش کی، ظاہر ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو مذاکرات کرنے نہیں ہیں، آنکھیں ان کی کھل گئی ہیں کہ وہ حکومت کو گرا نہیں سکتے، جس کے لیے انہوں نے وہ اعتراف دبے الفاظ میں وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ شہباز شریف کی آفر جو ہے انہوں نے ٹھکرا دی ہے کہ پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر، مگر پرنالہ وہیں گرے گا۔ یعنی پہلے انتخابات کی تاریخ دو، اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دو، اس کے بعد مذاکرات۔ تو بھئی اس کے بعد مذاکرات کیوں؟ جب سارا کچھ آپ کو سرنڈر کر دیں تو پھر اپنی حکومت گرا دیں تو پھر اس کے بعد آپ سے مذاکرات کریں ہی کیوں؟ تو یہ تو شرط وہ ہے کہ جی یعنی بیٹھنا ہی نہیں ہے، مل بیٹھنا ہی نہیں، مذاکرات کرنے نہیں، بات کرنی نہیں ہے، یہ وہ شرط ہے عمران خان صاحب کی۔ تو یہ شرط ضد بن گئی ہے اپوزیشن کی کہ جی نہیں، ہم نے تو پھر ہم نے اگر حکومت کی ضد، اپوزیشن تو عمران خان ہے آج، تو وہ ان کی ضد بن گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ نے اسی شرط پر کھیلنا ہے تو پھر آپ کھیلیں، ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور 2023 تک جاتے ہیں۔ باقی رہا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا خدشہ، تو وہ تو سب کو ہے، اور وہ حکومت کے اندر باقی جو حکومت میں کام کرنے والے، یعنی جو مصطفیٰ نواز میرا خیال ہے ڈیسیشن میکنگ میں تو نہیں ہے، لیکن یہ خدشہ وزیر اعظم کو بھی ہے، یہ آصف زرداری صاحب کو بھی ہے، نواز شریف صاحب کو بھی ہے، بلاول بھٹو کو بھی ہے کہ جب مشکل فیصلے کریں گے اور مشکل فیصلہ کرنے کے بعد ہمارے اتحادیوں کو نہ نکال دیا جائے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ اس خدشے کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ ہمارے دوست ہیں عمران ریاض خان، عمران خان صاحب کے بہت بڑے کیا کہہ لیں سپورٹر ہیں، اس وقت تو پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرح وہ کرتے ہیں، بلکہ کسی نے شیئر کی تصویر کہ پشاور کی سڑکوں پہ عمران ریاض خان، ارشد شریف، صابر شاکر اور ان کی عمران خان صاحب کے، اور وہ کیا نام ہے ان کا، پنجاب کے جو سابق گورنر، کچھ دنوں والے گورنر جو تھے عمر سرفراز چیمہ، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ جینا ہو تو ان کی طرح جیو۔ تو عمران ریاض خان صاحب کا ٹویٹ میری نظر پر گزرا صبح، اور یہ وہی لوگ ہیں عمران صاحب، عمران ریاض اور دوسرے، جو اس حکومت کے آتے ہی کہہ رہے تھے کہ جی آئندہ چند روز میں یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور ان کو فوج نے کہہ دیا ہے کہ جائیں، باجوہ صاحب نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں، بجٹ کا حساب کتاب لگائیں اور پھر جون کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب وہ عمران ریاض نے شہباز شریف کے خطاب، وزیر اعظم کے خطاب کے بعد ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم کا خطاب سے لگ رہا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، ادارے حکومت کو کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھائی سوال سادہ سا تھا جو میں نے آغاز میں ہی رکھا تھا کہ حکومت اب کیسے جائے گی؟ کوئی لایا ہے، خود آئی ہے، سیاسی عمل کا نتیجہ تھی، تحریک عدم اعتماد ایک وہ کیا کہتے ہیں قدرتی جو عمل ہوتا ہے آرگینک، وہ تھی، یا اس کو فوج نے، اداروں نے سپورٹ کر کے عمران خان کو نکالنے کے لیے وہ لے کر آئے تھے، یا امریکی سازش تھی، جو بھی تھی۔ لیکن پاکستان کے جو حالات تھے اس حکومت آنے سے پہلے اور اس حکومت کے آنے کے بعد، وہ حالات اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ میں پہلے دن سے گزارش کر رہا تھا کہ جوڑ توڑ کر لیں، حساب کتاب لگا لیں معیشت کا، اور اس کے بعد بتا دیں کہ حکومت جاتی ہے یا رہتی ہے۔ تو نہیں نظر آ رہا کہ حکومت جائے گی، یہ سب کو نظر مطلب جو لوگ تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، سیاسی اور معاشی، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ایک مستقل حکومت چاہیے۔ آئی ایم ایف کسی نگران حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نگران حکومت آ کر فیصلے کرے، نگران حکومت فیصلے نہیں کر سکتی، آئی ایم ایف نگران حکومت سے ڈیل نہیں کرے گی۔ آئی ایم ایف نے پہلی شرائط، آئی ایم ایف کی شرائط سے پہلے میں نے گزارش کیا تھا کہ نہیں،
IMF پہلے یہ پوچھے گی کہ جی آپ نے کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے، صرف ایک بجٹ پاس کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس سے فنڈز لینے آئے ہو تو جاؤ، ہم نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی مدت پوری کرنی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جو بھی کچھ ہوگا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن کم از کم آپ 1 سال کے لیے ہیں، 1.5 سال کے لیے ہیں تو آ کر بات کرتے ہیں ہم۔ تو IMF نے پھر میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ یہ جو 6 ماہ کا بیچ کا ہوگا، اگر یہ حکومت کو کوئی گھر بھیجنا چاہتا ہے کہ جو حکومت کل کو چلی جائے، 3 مہینے اس کے نگران سیٹ اپ کے اور اس کے بعد 3 مہینے نئی حکومت سازی کے اور یہ وہ لگا دے۔ میں محدود 3 مہینے، بہت لمیٹڈ میں وہ وقت بتا رہا تھا، مدت بتا رہا تھا، تو 3 مہینے وہ ہو جائیں گے تو کم از کم 6 مہینے تو یہ لگ جائیں گے۔ تو اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو 6 مہینے تک پاکستان میں کوئی انگیجمنٹ کر ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ دنیا میں، پیسے کہیں سے آئیں گے نہیں، اور معیشت کنگال ہوتی جا رہی ہے، دیوالیہ ہوتی جا رہی ہے، تو پاکستان تو ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور IMF سے معاہدہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے، جس پر میں نے گزارش کیا تھا کہ جی چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ IMF سے ٹھپا لگوائیں، سعودی عرب نے بھی کہا IMF سے ٹھپا لگوائیں، دوسرے ممالک نے بھی کہا، قطر نے کہا اور امارات نے کہا کہ IMF سے ٹھپے لگوائیں، اس کے بعد ہم ٹھپا لگوائیں، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات جو معاشی ابتری ہے، معاشی تباہی ہے، وہ اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ چیز عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ جو نکلے تھے لانگ مارچ لے کر، اب جس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیاری نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہاں جی میں ناکام ہوا ہوں، اور انہوں نے دبے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میں اپنا حکومت کو گرا نہیں پا رہا، نہیں گرا پاؤں شاید، جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے ٹویٹ بھی آنا شروع ہو گئے نا۔ عمران ریاض خان اگر بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بات ہے، میں نہیں میرے چو میرا یار بولدا۔ عمران ریاض عمران خان کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ ان کی مرضی کے بغیر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی وہ شروع سے عمران خان صاحب کے بہت بڑے وہ رہے مدار ہیں، اور مدار سے بات آگے نکل گئی ہے۔ تو یہ بات صرف عمران ریاض نہیں کر رہے، عمران خان بھی کر رہے ہیں۔ تو جو معاشی حالات میں گزارش کرتا تھا کہ حکومت کی سب سے بڑی طاقت ہیں، اب وہ ثابت ہو گیا۔ حکومت نے ایک فیصلہ کرنا تھا پیٹرول مہنگا کرنے کا، جس کے کانسیکوینسز جو ہیں، جس کے نتائج خمیازہ عوام بھگت رہی ہے، ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بھگتنا پڑے گا آگے چل کر الیکشن میں، شاید یہ ان کے اگینسٹ جائے ساری صورتحال۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ کیا حکومت عمران خان صاحب کی مرضی پر یہ انتخابات کروائے گی، جو عمران خان صاحب ایک بڑی تحریک اٹھا کر آئے تھے اور واپس لے گئے اپنا سا منہ لے کر، اور کیوں اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے، جس کا اعتراف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اب۔ تو وہ جو اب عمران خان صاحب کے جو ہم سندھی میں کہتے ہیں گوڈے گڈ وہن وارا، یعنی ان کے قریب بیٹھنے والے، ان کا کچن کیبنٹ جو ہے، اس کے اندر بھی اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرا پائیں گے، کیونکہ اس حکومت کی سب سے بڑی طاقت جو معاشی ابتری ہے، اور معاشی ابتری کی وجہ سے وہ پھر ادارے سپورٹ کرے نہ کرے کرنا پڑے گا۔ پھر جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ناکام ہوا، جس غلط فہمی کا شکار ہو کر اسلام آباد وہ گئے تھے، وہ غلط فہمی ان کی ایک دیوار نے دور کر دی تھی، انسانوں کی ایک دیوار تھی، فورسز کی ایک دیوار تھی، جنہوں نے عمران خان کی غلط فہمی دور کر دی۔ وہ اس پر وہ ویژولز ہیں، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے پشاور بیٹھے ہوئے ہیں جی، انہوں نے بتا دیا صحافیوں کو، جو انہوں نے بلائے تھے اپنے صحافی اسلام آباد سے، لاہور سے اور ادھر ادھر سے، تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسلام آباد میں نہ بیٹھتا تو پھر میری اپنا پشاور میں کیوں بیٹھے ہوئے، معذرت کے ساتھ پشاور میں کیوں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ بیٹھتا، پشاور نہ بیٹھتا، تو مجھے حکومت نکلنے نہ دیتی۔ وہی رانا کا خوف، رانا ثناءاللہ کا خوف عمران خان صاحب کو مرکز سے پشاور تک محدود کر دیا اس نے۔ یہ ایک قومی لیول کے سیاستدان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ آج نہیں، یہ کل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا عمران خان صاحب کو۔ ہاں، 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا، اس لانگ مارچ کے لیے یہ حکمت عملی اچھی تھی کہ ایک بہت بڑا ایونٹ عمران خان کرنے جا رہے تھے، اس کے لیے ان کی گرفتار ہو جانا، نظر بند ہو جانا پورے کے پورے اس تحریک وہ جو اٹھا کر چل رہے تھے، اس تحریک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتی ان کی گرفتاری یا نظر بندی۔ لیکن اب کیوں؟ وہ تو ختم ہو گیا، وہ لانگ مارچ فارغ ہو گیا، ناکام ہو گیا، اعتراف کر رہے ہیں، تو اب کیوں پشاور بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تک ڈر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کو ابھی تک یہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ میں اگر اسلام آباد جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، یہ کہا ہے آج انہوں نے صحافیوں کو، اسی وجہ سے میں پشاور بیٹھا ہوں۔ تو مطلب عمران خان کی گرفتاری سے جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر حالات حکومت کے قابو میں نہیں رہیں گے،
تو بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور چاہیے کیا جو حکومت کو گرانا چاہتی ہے؟ دوسری چیز عمران خان صاحب نے، وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ صحافیوں سے میں نے پوچھا کہ مقصد کیا تھا ملاقات کا، انہوں نے کہا جی خدا دی قسم ہے رب دی سوں سانو نہیں پتہ لگا کہ کیوں بلایا سی سانو۔ میں نے کہا کوئی چیز، کوئی بات، کوئی بتانا ہوگا کہ جی وہ اب کتنی بڑی تحریک اٹھانے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا چلیں جو 6 دن کی ڈیٹ ہے عمران خان صاحب نے دی ہے وہ اس کا کیا ہوگا، اس میں کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں 6 دن کے بعد بڑا اعلان کروں گا، یعنی 3 دن پہلے اعلان کیا تھا، 6 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، 6 دن کی حکومت کو مہلت دی تھی، 3 دن گزرنے کے بعد آج بھی 6 دن پر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اب تو 3 دن بچے نا پیچھے کے، 3 یا 4 دن کے بعد اعلان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، عمران خان صاحب اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یعنی یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 6 دن عمران خان صاحب کے 2023 تک چلے جائیں کہ 6 دن کے بعد اعلان کروں گا۔ پریکٹیکلی اب عمران خان صاحب کو 1 جون کو اعلان کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے اگر KPK سے نہیں نکلیں گے تو؟ خیبر پختونخوا کے اندر اپنے صوبے کے اندر، اپنے صوبے سے مطلب کہ وہ جہاں ان کی حکومت ہے وہاں وہ جلسے کر لیں گے، ان جلسوں کا اثر کوئی نہیں پڑے گا۔ بھائی جلسے تو اب سندھ میں کریں، KPK میں کریں، تب پنجاب میں کریں، تب جا کر اثر پڑے گا ان کا۔ ایک چیز انہوں نے یہ کی۔ دوسرا انہوں نے ایک یو ٹرن لیا بڑا صحافیوں کے ساتھ، پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں کل والی عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا 25 اور 26 مارچ کو، ہم کیا جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ عدالت اپنی پوزیشن، چیف جسٹس اپنی پوزیشن واضح کرے۔ وہ پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں، میں کوڈ ان کوڈ ان کے جملے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب صحافیوں کو انہوں نے کہا کہ میں نہیں میں نے خط نہیں لکھا، وہ میں تو پرانے صدر والے خط کا حوالہ دے رہا تھا۔ یار مطلب پتہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر استاد محترم اپنا کیا نام ہے ان کا، وسعت اللہ خان صاحب، انہوں نے وہ پھر مالی خلیہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ مالی خلیہ کیا ہوتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب اس کا شکار ہیں، بات کر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز، پریس کانفرنس میں، جلسے میں بات کرنا، عدالت میں موقف دینا ایک الگ کہانی ہے، اپنے صحافیوں کے سامنے غلط بیانی کرنا۔ کہتے ہیں کہ جی میں نے میرے رابطے نہیں تھے، مجھے پتہ نہیں تھا، اور ڈی چوک پر آنے کی کال میں نے نہیں دی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نا، لوگوں سے رابطہ ہی نہیں تھا۔ بھائی ڈی چوک کے لیے تو آپ پورے راستے کہتے آئے کہ ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک، چلے چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ میں پھر اس ویژولز پہ آتا ہوں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ حکومت نے اب اگلے لانگ مارچ کے لیے جو عمران خان صاحب کا، جس کا کوئی پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو ویژولز جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کو ڈی چوک پر دھرنے میں تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، عمران خان صاحب کی پوری PTI کے سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جتنے بھی قائدین ہیں ان سے پتہ کیا، تو کسی کے ساتھ عمران خان صاحب نے مشورہ نہیں کیا تھا، آخری وقت پر اعلان کر دیا تھا کہ جی واپس چلتے ہیں۔ اور وہ واپس چلنے کی بات کیا تھی، وہ کنٹینر پہ جو لوگ اس وقت موجود تھے تھوڑے بہت ان کے ساتھ ڈسکشن ہلکی پھلکی کر لی، لیکن مائنڈ انہوں نے خود ہی بنا لیا تھا، جس طرح مائنڈ بناتے کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، اسی طرح انہوں نے مائنڈ بنا لیا کہ جی میں نے واپس جانا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس انفارمیشن نہیں آ رہی تھی، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، وہاں ان کو انفارمیشن مل رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب، وہ جو پہلے دن میں نے 26 کو گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کیوں واپس گئے، اب اس پر آپ یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس کے اوپر نعرے ڈبڈ ہیں، یہ ڈب نعرے ہیں مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کے، ہم لے کے رہیں گے آزادی کے، کیونکہ اس ویژولز میں جو کچھ یہ جو ویڈیو میں چل رہا ہے، یہ PTI کے لوگ خاموش آئے ہیں، کھڑے ہیں، آ کر ایک دیوار کے ساتھ ٹکرا گئے ہیں۔ یہ دیوار فورسز کی دیوار ہے، یہ دیوار پولیس کی فورسز کی دیوار نہیں ہے، یہ دیوار پیراملٹری فورسز اور افواج پاکستان کے ماتحت، جو GHQ کے ماتحت جو فورسز ہماری کام کرتی ہیں، وزارت داخلہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان کی کمانڈ جو ہوتی ہے ہمارے فوجی افسران کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں FC کے جوان، فوج کے جوان۔ اب جب عمران خان صاحب اور رینجرز کے جوان، اب جب عمران خان صاحب اس مغالطے کا شکار ہو کر آگے لائے جا رہے تھے کہ جب آپ آگے آؤ گے تو آپ کو راستہ کھلا ملے گا اور آپ آ کر ڈی چوک پر بیٹھ جاؤ گے، لیکن جب وہ ڈی چوک سے تھوڑا سا پیچھے رکے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آگے مت آئیے گا، آگے یہ صورتحال ہے۔ پھر آج وہ کہہ رہے تھے صحافیوں کو کہ جی مجھے جو ہے وہ خدشہ تھا کہ گولی چلے گی اور لوگ مریں گے، اس لیے میں پیچھے گیا۔ ظاہر خدشہ ان کا بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس سے پہلے خدشہ نہیں تھا، اس سے پہلے ان کو یقین تھا کہ میرے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، جو آئے گا یہ عوامی سیلاب اس کو سمندر اپنا بہا کر لے جائے گا، عوامی سمندر، عوامی سیلاب۔ تو
ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے، دوسرا وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں میرے ساتھ جو زیادہ تر لوگ تھے 70-80% وہ پشتون تھے، لہٰذا اگر وہاں کچھ ہو جاتا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی، معاملہ خراب ہو جاتا۔ تو بھائی آپ نے تو پشتون کی پوری کی جو KPK کی پوری صوبائی مشینری جو ہے وہ اپنے لانگ مارچ کے لیے استعمال کی، ہیلی کاپٹر استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا، وہاں کے وسائل استعمال کیے، ابھی بھی وہاں کے وسائل استعمال کر کے آپ نئی تحریک کو جنم دے رہے ہیں، نئی تحریک کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اور اصل چیز وہ یہ کہ فوج کے ساتھ انہوں نے کہا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تصویر تھی نا دیوار والی، یہ ویڈیو جو ہے، یہ وہ وجہ تھی، عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ مجھے اس طرح روکا نہیں جائے گا، اس طرح میرے سامنے فورسز نہیں آئیں گی، مجھے ڈی چوک اسی طرح ملے گا جس طرح 2014 میں ملا۔ آج انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، مجھے وہ سہولت نہیں ملی، انہوں نے اعتراف کیا اپنے الفاظ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ناکام ہو گیا، میں کیلکولیٹ نہیں کر پایا صورتحال کو، اور پھر باتوں میں طریقے سے بتا گیا کہ حکومت کو گرانا مشکل ہے۔ وہ عمران ریاض خان کا جو ٹویٹ ہے، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھیں گے، وہ تحریک بنانے کی کوشش کریں گے، اٹیمپٹ کریں گے، 17 حملے کریں گے، وہ مطلب ہو سکتا ہے 17 حملے کریں اسلام آباد پر، تو کریں گے۔ لیکن اب ان کو وہ جو ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ جی اپنا عمران خان صاحب کے جی میں میچ کھیلنے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ میں نے جیتنا ہے۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اندر بیٹھ کر لوگوں سے اعتراف کر رہے ہیں کہ نہیں، اس حکومت کو گرانا میرے لیے مشکل ہے تحریک کے ذریعے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی تھی اپنے کچھ ویلاگس میں کہ اسی وجہ سے اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے، اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے بات کہ نہیں، اس طرح یہ بڑے بڑے ایڈونچرز جو ہیں وہ ان کے لیے سیاسی طور پر بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ اب عمران خان صاحب بہت مشکل پیش آ رہی ہے ان کو دوبارہ لانگ مارچ کرنے کی، دوبارہ جلسے کرنے کی۔ وہ دوبارہ بڑے جلسے بھی نہیں کر سکتے، لانگ مارچ اب دیکھتے ہیں 6 دن کب پورے ہوتے ہیں اور 6 دن کے بعد کیا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن PTI کے اندر لوگوں سے بات کر کے دیکھیں تو وہ شدید مایوس ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں اک جی ماکھی، وہ ہم نے کہا تھا کہ حلوہ ہے، حکومت کو ہم گرا کر آ جائیں گے۔ تو ہم تو یہ سمجھ کر آئے تھے، ڈنڈے بھی کھائے، ڈٹے رہے، مگر اچانک پتہ چلا کہ خان صاحب نے بغیر بتائے، بغیر جواز دیے یوٹرن لے لیا، واپس چلے گئے۔ تو وہ لوگ مایوس ہیں، وہ لوگ آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے۔ اب ایک طرف وہ لوگ مایوس، وہ لوگ بڑھنا نہیں چاہ رہے، رانا ثناءاللہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں 6 دن کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے FC کے کمانڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کے جوانوں کو کہ جی آپ کے جوانوں نے بڑی وہ اپنا بہادری کے ساتھ PTI کے وہ رانا ثناءاللہ کا بیان ہے، PTI کے شرپسندوں کے ساتھ نپٹا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دی ہے، کیسے کہاں روکا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے وہ جو سپریم کورٹ نے ایک بند گلی بنا دی ہے کہ جی آپ نے آنا ہے تو H9 میں آنا ہے، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے۔ اب وہ فیصلہ ابھی تک تو قائم ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فیصلہ ہم بدل سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک موجود ہے۔ اب اگلے 6 دن، کب 6 دن ختم ہوتے ہیں تب تک وہ فیصلہ قائم رہتا ہے یا واپس لے لیا جاتا ہے یا ترمیم ہوتی ہے اس فیصلے میں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک قائم ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب وہ فیصلہ قائم رہتا ہے اور عمران خان صاحب کو کہیں اور سے سہولت کاری نہیں ملتی اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہی رہتے ہیں، تو پھر اسی طرح عمران خان صاحب کو اس بار پہلے سے زیادہ بڑی دیوار ملے گی فورسز کی، اور پارٹی ان کی پہلے ہی ڈیمورلائز ہے۔ کل کی ویڈیو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ دیکھ لیں، اور پھر آج کور کمیٹی کے اجلاس میں شرکاء کی شکلیں دیکھ لیجئے گا، چہرے دیکھ لیجئے گا، کون آیا کون نہیں آیا، تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلی تحریک شروع کریں گے بھی یا فی الحال تاریخ پر تاریخ دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔